الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے امان میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج ہم جو کچھ بھی سیکھیں اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے اور ہمارے بہترین اعمال کی صورت میں، حسنات کی صورت میں ہمارے نامہ اعمال میں اس کو باقی رکھے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج ہم لی وجہ اللہ تحفیظ کی کلاس میں ہیں، حفظ جز امہ۔ یہاں پر ہم سورہ الضحیٰ سے الناس یعنی آخری کی چھوٹی چھوٹی صورتوں کو جو ہے میمورائز کر رہے ہیں۔ اگر پہلے سے میمورائزڈ ہے تو اس کی تجوید فکس کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس میں ہماری سلسلے کی آج ہماری بہت چھوٹی سی سورۃ قریش ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ سب سے پہلے ایمن سعید کے ذریعے اس کی ریسائٹیشن سنتے ہیں۔ السلام علیکم۔ بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ اوکے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو سورۃ القریش کی ہم نے شیخ ایمن سوید کے ساتھ ریسائٹیشن سنی ہے، جیسے کہ ہمارا سیشن ہوتا ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ ہم جو ہے تطبیق کریں گے، اور ناظرہ سیشن بھی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا، اور اس کے بعد ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن اور تھوڑی سی بریف تفسیر دیکھیں گے اس سورہ کی۔ اور جو ہے یہیں پہ ہمارا سیشن کا انشاءاللہ اس طرح اختتام ہوگا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ تطبیق کی طرف چلتے ہیں، سیکنڈ سیشن کی طرف۔ اوکے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ، بس پہ آپ نے صفیر کو واضح رکھنا ہے، سین کی۔ بسم اللہ، میم کی زیر بھی باریک ہے، اس کی وجہ سے لام جلالہ بھی باریک ہے۔ ملا ہر رحمان، شد ہے رو پہ تو تھوڑا ٹائم چاہیے۔ ہر روح، اس کو ہراہ نہیں لگے، ہراہ یعنی جلدی نہیں کرنا۔ ہر رحمن الرحیم لإیلاف قریش۔ لی ایک کاؤنٹ ہے، ای آپ کو تھوڑا سا اسٹریچ کرنا ہے، اس میں یاد رکھے گا کہ لوگ عموماً اس کو صحیح پروناؤنس نہیں کرتے۔ لی ایلا، ٹھیک ہے، یہ دونوں دو کاؤنٹ ہے اور یہ ایک کاؤنٹ ہے۔ لی ایلافی قریش، ٹھیک ہے، قاف کی دمہ ہم نے راؤنڈ کرنی، ریش، یہاں پر یہ لین ہے، یا سکون سے پہلے اگر فتحہ ہوتی ہے
تو ہم اس کو یائے لین کنسیڈر کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہم اس کو جیسے لین سافٹلی ادا کرتے ہیں، رئی، اس کو ری نہیں پڑھنا، اس کو رئی، اردو میں ہم اس کو قریش بولتے ہیں نا، تو یہ قریش نہیں، قریش ہے، ٹھیک ہے، رئی، کیونکہ یہ ہم عربی میں اس کو لین کر کے ادا کرتے ہیں۔ عموماً اردو کی وجہ سے ہمیں مسئلہ ہو جاتا ہے، لین ہمیں ڈیفینیٹلی سمجھنا پڑتا ہے، کیونکہ اردو میں لین کا کانسیپٹ نہیں ہے، ہم اس کو قریش ہی بولیں گے، بہت آرام سے، قریش قبیلے تھے، لیکن جب ہم عربی میں بولتے ہیں تو قریش بولتے ہیں، روئی اینڈ شین، مد لین کے بعد اگر ہم عارضی اسٹاف کرتے ہیں تو یہ بھی جو ہے مد لین جو ہے وقفی ہو جاتا ہے، تو اس کو تھوڑا اسٹریچ کرتے ہیں، قریش إيلافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ۔ یہاں پہ ایلا، دو دو کاؤنٹ، فیہم، فی تھن کریں، کسرہ کو جتنی باریک کر سکتے ہیں، ہم پہ میم کو ہلائیں نہیں، ہم اور ہم دونوں نہیں کرنا، ہم ریح بالکل جینٹلی، کیونکہ میم جب سکون کی حالت میں ہے تو اس میں صفت متوسطہ ہے، یعنی اس میں تھوڑا سا جینٹلی رہنا ہے، نہ جلدی کرنی ہے، نہ بہت لینگ اراؤنڈ کرنا ہے مخرج میں، ری اور پھر ہا، ریح، ٹھیک ہے، ریح لتشیتا، تشی، تفشی شین کی واضح کریں گے، شین کی کسرہ، تا، تا، آپ اپنے آرام سے اس کو، یہ مد متصل ہے کیونکہ حمزہ آپ کا مد اصلی اور حمزہ ایک کلمے کے اندر ہے، تو اس لیے ہم اس کو مد متصل کرتے ہوئے، لانگ کرتے ہوئے، وَالصَّيْفِ، اگین یہاں پہ مد لین ہو جائے گی، صاد موٹا یا لائٹ، سو، سوئیف، اس کو صوف ایسے نہیں کرنا کہ یا بھی بول رہے ہیں، اور سواد کے لیے جو تھک آپ نے ہیوینس کے لیے ماؤتھ بنایا ہے اس کو ریلیز کر کے لائٹ پہ نہیں لے گی، کیونکہ یا لائٹ لیٹر ہے نا، وَالصَّيْفِ، وَالصَّيْفِ، اینڈ میں آپ کی ایر آنی چاہیے، کیونکہ فا کو آپ سکون کے ساتھ بول رہے ہیں، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، فل، اس کو ہلانا نہیں ہے، فل نہیں کرنا، فَلْيَعْبُدُوا، ٹھیک ہے، بودو، اچھے سے ٹو کاؤنٹ یہ ہے، لیکن ہونٹوں کو اچھا راؤنڈ کریں اور آئین کو مخرج کے اندر لے جائیں، فَلْيَعْبُدُوا، اس کو موٹا نہیں کرنا، یا ایسے نہیں کرنا، یا جب آپ آئین بول رہے ہیں ایٹ دا سیم ٹائم زبان کو اٹھا دیں، بیک آف دا ڈن جہاں اٹھے گی لیٹر موٹا ہو جائے گا، اور عین کی ادائیگی میں اگر آپ کانشیسلی زبان کو نیچے نہیں بچاتے ہیں تو خود بخود اٹھ جاتی ہے، اس لیے ہم نے دونوں سائڈوں کو بہت اچھا اوپن کرنا ہے گالوں کے، تاکہ آپ کا جگہ ملے، روم اتنی بن جائے منہ کے اندر کہ جہاں زبان کو بچھنے کا موقع ملے، اگر ہم سائیڈ ویز اسٹریچ نہیں ڈالتے ہیں تو زبان کو بیک سے اسپیس ہی نہیں ملتی، وہ لوز ہوتی ہے، یعنی ہلتی بھی چھوٹی سی جگہ پہ ابھر ابھر کے اوپر کی طرف اٹھتی ہے، تو اس لیے آپ کا آئین موٹا ہوتا ہے، آئین کو ادا کرنے کے لیے، مخرج تک پہنچنے کے لیے سائیڈ ویز گالوں کو کھینچنے میں مدد ملتی ہے، فل یا، ٹھیک ہے، یا اس کو بالکل موٹا نہیں کرنا، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ، RAW، ربا بھی نہیں کرنا، رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، یہاں پہ بھی تا کی تھوڑی سی ہمس واضح ہوگی، لیکن بہت جلدی ہمس فنش ہو جانی چاہیے، کیونکہ ہا کے مخرج میں ایک طریقے سے شدت نہیں ہے، تو شدت سے ٹچ تو کر رہے ہیں لیکن ریلیز کرتے ہوئے بھی تھوڑی آواز جلدی ہی ہوا ختم ہو جاتی ہے، رب هذا البیت الذی اطعمہم من، الذی یہاں پہ مد منفصل آپ نے کھینچنا ہے انشاءاللہ، اتو، اتو، تو ہیویسٹ ترین لیٹر ہے، اطباق استعلا دونوں ہیں اس کے اندر، شدہ اور جہر، یعنی کہ سارے جو اسٹرانگ دو جب کمپیر کرتے ہوئے صفات ہوتی ہیں، صفات لازمہ جو 5 ہوتی ہیں ان میں سے ساری پانچوں کی اسٹرانگ صفات ہیں، یعنی کہ 2 میں سے ویک بھی سمجھی جاتی ہے نا، تو ساری اس میں اسٹرانگ صفات ہے، تو از دا ہیویسٹ، یعنی کہ سب سے اسٹرانگسٹ لیٹر ہے، اتو،
अतअमाहुम, इसलिए जब आप तो को टच करते हैं तो शिद्दत और जहर के साथ टच करना चाहिए, तो आवाज में जब टच भी करते हैं तो लगता है बहुत तेज एक बॉल, पूरे प्रेशर से बॉल हिट हुई है वॉल के ऊपर ना। मेरी अपनी एक इजाजा टीचर थी, उनकी ये चीजें मैं बहुत महसूस करती थी और मैं बहुत प्रेज करती थी और चाहती थी कि मैं उस तो को ले सकूं। अतो, तो जैसे मखरज में लगाती थी तो शिद्दा लगती थी, क्योंकि स्ट्रेंथनिंग हिट है। जब जबान को मखरज में लगाते हैं तो प्रेशर बहुत डालते हैं, ताकि बहुत जगह जो है ना बंद हो तो बहुत टाइट बंद हो, जितनी टाइट बंद होगी उतनी ही खूबसूरत बाउंसिंग साउंड आएगी। इसलिए कलकला साउंड इसमें खूबसूरत आती है। अगर आप हिट टाइट नहीं करते तो ऑटोमेटिकली कलकला का साउंड भी जल्दी खत्म हो जाता है, या आवाज ऊपर नहीं रखते, दोनों सूरतों में कलकला स्ट्रांग नहीं हो पाता है। अतो, अतआमाहुम मिन, यहाँ पे मीम के बाद मीम है तो ये इदगाम मीम साकिना हो जाएगा। मिन के बाद यहाँ पे नून साकिन के बाद जीम है तो इख्फा हो जाएगा। और यहाँ पे तनवीन के बाद आप वाव पे जाएंगे तो जू यूं व आमनाहुम मिन खौफ। यहाँ पे आमनाहुम, यहाँ पे भी मीम का अदगाम, मीम जो साकिना का अदगाम है, यहाँ पर इजहार का रूल है। मिन खौफ, तो आपने मिन को उसके मखरज से अदा करना है, कंप्लीट मखरज और गुन्ना के साथ। मिन खौफ अगेन, फिर यहाँ पे लीन, मद्द लीन जो है आरिद होगा इंशाल्लाह ताला। तो स्टूडेंट्स जो मौजूद हैं हैंड रेस कर लें तो हम इंशाल्लाह ताला इसको सूरत को देख लेते हैं, फिर हम आगे चलेंगे इस सेशन में इंशाल्लाह ताला। आप में से कौन पढ़ना चाहेगा? जी सिस्टर तहसीन पढ़िएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिईलाफि कुरैश ईला ईलाफिहिम रिह्लतश शिताइ वस्सैफ फलियअबुदू रब्ब हाज़ल बैत الذي أطعمهم من جوع من جوع وآمنهم من خوف. ठीक है, इंशाल्लाह ताला आप इसको फिर से पढ़िएगा ली इलाफ पे, ताकि एक एक आयत की हो जाए करेक्शन इंशाल्लाह। अच्छा, लिई लिईलाफि कुरैश ली इलाफी कुरैश, कु अच्छे से मुंह को लिईलाफि, काउंट करें। कु अच्छा, एंड रई, रई बोलेंगे, ठीक है, कुरैश। कुरैश, थोड़ा काफ को और स्ट्रॉन्ग करेंगे, इसलिए कुरैश जो बोल रही है ना, इसमें काफ में क्या मिस हो रहा है? शिद्दा। यानी कि काफ का मखरज में शिद्दत है तो स्ट्रेंथनिंग हिट मिस हो रही है। जब जबान का बैक आप छत से लगाएं तो उसमें इसमें एक प्रेशर दें। कु, कु, अच्छा, कुरैश। कुरैश लिईलाफी कुरैश, लिईलाफि दोनों को कुरैश, बैलेंस करें। लिईला, इसमें ये दोनों एक लेंथ में है। अच्छा, लिईलाफि कुरैश ठीक है, आगे। إيلافهم رحلة الشتاء शीता, والصيف. शीता, ता को लाइट करें। शीता شتاء ई वस्वैफ। شتاء नहीं, शीता, والصيف. शीता में मुंह राउंड हो रहा है ना, शीता, शीता, मुंह को تا साइड विच تا खीलें। जितना ज्यादा दोनों गालों पे अच्छा, गैप, जितना मोस्ट गैप आ सकता है कौन दें। सी आवाज में चले आ रहा है? जी जी। हाँ, शीता, शीता। شتاء والصيف. ठीक है, सही। ठीक है, गुड, माशाल्लाह, बारकल्लाह फीक। सिस्टर शर्मीन, आपने सुनाना है? जी सिस्टर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सिस्टर, मैं वेट ही कर रही थी। जी, जी वालेकुम अस्सलाम, इंशाल्लाह ताला पढ़िएगा। सिस्टर शुरू से स्टार्ट करूँ? यस, शुरू से कर लीजिए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء. ये जी
رحلة الشتاء رحلة رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. اوکے، انشاءاللہ تعالی بارک اللہ فیک۔ جب یہ آپ نے قاف کی دمہ ادا کی نا تو اس میں تھوڑا سا اور ٹائم جائے گا تاکہ آپ کا جو ڈیوریشن ہے ہر لیٹر پہ رکنے کا وہ اچھا ہو، اسٹرانگ ہو، تو پھر آپ کی آٹومیٹکلی جیسے کہ ہوتا ہے نا ایک ٹون بنتا ہے ہمارا، پتہ ہے وہ کیوں نہیں بنتا ہے؟ کیونکہ ہمارے جو حرکات اور چیزوں پہ اپنے اپنے طور پہ رکنے کا انداز ہوتا ہے، اس میں تھوڑا بہت بہت جیسے کہ جیسے آپ کوئی فائن چیزوں کو کاٹتے ہیں، بیلنس کرنا چاہتے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں نا بہت باریک باریک ہٹانا پڑتا ہے، تو وہ ٹائم ڈیوریشن بھی میٹر کرتا ہے۔ جیسے فی قریش، کو پورا قاف دمہ کو رکھیں پھر رئیش پہ آئیے، آپ لمبا نہیں کریں، لیکن قریش میں اگر آپ نے ہونٹوں کو صحیح سے راؤنڈ نہیں کیا، قریش بولا، تو اس میں بھی یہ جو جو بتا رہی ہوں نا بہت چھوٹا سا ٹائم اور چاہیے، وہ مس ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ تھوڑا اور اچھا ہونٹوں کو راؤنڈ ہوگا اس کے لیے۔ شیتا میں آپ کا بھی تا تھوڑا سا راؤنڈ ہو جاتا ہے، شیتا نہیں ہو جائے، شیتا تا، جیسے ہم نے کہا کیٹ، جیسے ہم نے لائٹ ہم نے لائٹ کو لائٹ کی طرف لانا ہے۔ اور سب سے مین ایک بار اگر سیکھ جائیں نا آپ لوگ کہ آپ نے دونوں گالوں کو گیپ دینا ہے، تو یہ جو سرکل ہے نا لائٹ لیٹر بولتے ہوئے ایسے بڑا سا بنے گا، اور اندر سے زبان کو پورا موقع ملے گا کہ بچ رہی ہوگی خوبصورتی سے نا، تو پھر تا، اور پھر پش بیک بھی ہوگی، آپ مخرج پہ ٹپ آف دا ٹنگ کو گمز پہ رکھیں اور پھر دیکھیں گے آپ زبان کو پش بیک کریں گے، زبان کے پش بیک کرنے سے زبان بچ جاتی ہے، شیتا، ٹھیک ہے؟ آپ مطلب انشاءاللہ بارک اللہ فیک۔ یہاں پر آتے ہوئے آپ الذی، آپ اس کو پورا اچھا سا دے سکتی ہیں ٹائم، یعنی کہ متوسطہ کا ٹائم پورا نہیں ہو رہا تھا، پھر آپ نے فرسٹ ٹائم یہاں پہ بھی انشاءاللہ آپ جب 6 کے بعد پریکٹس کیجیے گا، کیونکہ یو ہیو اے پوٹینشیل کہ اس میں تھوڑی تھوڑی آپ کی ہپس کے بھی سیشن میں سنا تھا اسٹل دیر واز 4-5 پوائنٹس ٹو مینشن، تو آپ نے بس یہ کرنا ہے انشاءاللہ سے ایمن سویت کے پیچھے بھی پریکٹس بہت کرنی ہے، تو آپ بہت جلدی اپنے اندر امپروومنٹ دیکھیں گی کہ اچھے، مطلب ابھی بھی ماشاءاللہ بڑی بڑی مسٹیکس آپ کی نہیں ہیں، تو یو آر گڈ کہ آپ حفظ کے اندر رہیں، کیونکہ میجر مسٹیکس نہیں ہیں، لیکن آپ اس کو اور بیوٹیفائی کر سکتے ہیں۔ ڈیوریشن کا صحیح ادا کرنے سے بہت زیادہ خود بخود ریسائٹیشن بیوٹیفائی ہو جاتی ہے۔ آل از میٹر از اے ڈیوریشن، اور ڈیوریشن اکارڈنگ ٹو دا تجوید رول، تو وہ خود بخود آپ کی تجوید جو ہے خوبصورت ہو جاتی ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اس کا ایک طریقہ بہترین ریسائٹر کے پیچھے پڑنا ہے، کیونکہ وہ ان تمام کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، جس میں بہترین ایمن سوید ہے جن کی ہر صفت مخرج سب واضح ہو رہا ہوتا ہے نا، تو الذی اس کو تھوڑا زیادہ کھینچ سکتے ہیں، اطعمہم یہاں پر، پھر یہاں پر مین آپ نے سیکنڈ ٹائم کر لیا تھا، تو بارک اللہ فیک، انشاءاللہ بہت اچھا تھا آپ کا الحمدللہ۔ ناظر سیشن کے بعد انشاءاللہ تعالی آگے چلتے ہیں، انشاءاللہ اور بہت ہم شکریہ سسٹر، جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ، چلیں انشاءاللہ تعالی ہم آگے چلتے ہیں۔ بسم اللہ، اور یہ ہے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، دیکھتے ہیں۔ لِإِيلَافِ قریش، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لِإِيلَافِ مانوس کرنے کے لیے، قریشن قریش کو، یعنی قریش کو، ایلافہم مانوس کرنا انہیں، رحلہ کہتے ہیں سفر کو، سفر سے، الشتائی سردی کے، والصیف اور گرمی کے، فلیعبدوا پس کے لیے لام سکون کا مطلب ہمیشہ چاہیے پہ آتا ہے، تو فل سے ہی ہو گیا پس چاہیے، یا بدو یہ مدارے کا آپ کا ٹنس ہے، پس چاہیے کہ وہ عبادت کریں، ربا رب کی، ہاذا اس، البیتی گھر کے، الذی جس نے، اطعمہم کھلایا انہیں، من جو بھوک میں، وآمنہم اور اس نے امن دیا، من خوف خوف سے، ٹھیک ہے؟
تو انشاءاللہ دیکھیے یہ ورڈ کہتے ہوئے بھی یاد آ رہا تھا، جب میں نے اردو پڑھا تو مجھے اس سے بہت ہمارے جیسے کہ ہماری فیملیرٹی بڑھے گی اس چیز کی. جب میں نے اس کو قریش پڑھا، جب عربی پڑھے تھے، لیکن جیسے مانوس کرنے کے لیے قریش، تو مجھے یاد آ گیا کہ یہ اردو میں یہ قریش ہی ہے. ہم کیا کرتے ہیں عربی میں ہی پڑھ دیتے. تو پھر میں نے اپنی اردو فکس کی، کیونکہ اگر میں قریش بولوں تو میں اردو صحیح نہیں بول رہی ہوں، یہ قریش ہے. اور یہاں پہ بھی یہ خوف ہے اور یہاں پہ خوف ہے، کیونکہ یہ لین کی ادائیگی کا ایک وہ ہے جو اردو میں ہمیں ڈفرینٹ لگتا ہے. ساتھ ساتھ ورڈ بھی آ گئے تو بتانے کا موقع مل گیا کہ اس طرح بہت سے ورڈ جو عربی میں اردو میں بولے جاتے ہیں اس میں لین کے حروف بھی ہوں تو بھی ہم لین نہیں کرتے. لہٰذا جب لوگ عام جو تجوید میں تھوڑی سی علم اتنا نہیں رکھتے، تو جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو جیسے ہمارے یہاں قرآن بولا جاتا ہے، یہ اردو میں بولا جاتا ہے، لیکن عربک میں قرآن ہی بولیں گے، کیونکہ ہم حفص ناصب میں حمزہ کو جو ہے وہ شدت کے ساتھ کہتے ہیں، قرآن صحیح سے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تسہیل نہیں کرتے. اسی طرح لین کو ہم لین کی طرح، اس کو خوف سے اردو میں کیا ہو جائے گا؟ خوف. اردو کا خوف عربی میں خوف ہو جاتا ہے. تو ان چیزوں کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے انشاءاللہ. دیکھتے ہیں ہمارے پاس جو وہ بریف تفسیر، اور اب انشاءاللہ تعالی ورڈ ٹو ورڈ بریف تفسیر، اور انشاءاللہ تعالی با محاورہ ترجمہ. لإلاف قریش، قریش کو مانوس کرنے کے لیے، یعنی انہیں جاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کے لیے اس کے شکریہ میں. پس انہیں چاہیے کہ اسی گھر کے رب کی عبادت کرتے رہیں جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور ڈر اور خوف میں امن دیا. تو اس کا جیسے کہ ایک پس منظر ہے جس کو ہمیں سمجھنے کی تھوڑی سی ضرورت ہوتی ہے کہ کیوں کہا جا رہا ہے قریش کو، کیا یاد دلایا جا رہا ہے سورت کے اندر. بات تو وہی ہے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں. یہاں پر اگر ہم دیکھتے ہیں تو جیسے ایلاف جو ہے وہ مانوس کرنے کے لیے آتا ہے، عادی ہو جانے کے لیے. تو قریش کی جو معاشی سرگرمیاں تھیں وہ ڈپینڈ کرتی تھیں تجارت پر بھی، اور یہ غلہ بان بھی تھے. تو تجارت کی وجہ سے ان کو 2 مرتبہ تجارتی قافلہ جو ہے مکہ سے باہر جاتا تھا اور اشیاء تجارت خرید کر کے بھی لاتا تھا، اس کی خرید و فروخت ہوتی تھی. سردیوں میں یمن جاتے تھے اور گرمیوں میں شام کی طرف آتے تھے، شام کی طرف جاتے تھے. پھر یہ کہ لوگ خانہ کعبہ بھی آتے تھے، تو خانہ کعبہ میں آنے کی وجہ سے بھی لوگ تجارت کا بہت زیادہ زور بھی رہتا تھا. اور اس کو الاؤ بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کہ انسان حج کے لیے بھی جائے تو تجارت اگر کرے تو وہ کر سکتا ہے، نیت خراب نہیں ہوتی. تو ان کو بہت فائدے ہوتے تھے خانہ کعبہ میں جو ہے لوگوں کے آمد و رفت سے. اور مین چیز یہ بھی یہاں پر جو سورہ میں احساس دلایا جا رہا ہے کہ چونکہ یہ خانہ کعبہ کے متولی تھے تو اس کی وجہ سے ان کی ایک رسپیکٹ تھی. جیسے کہ آپ کبھی کسی دین کے سرکل سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں نا، تو اس کی ایک رسپیکٹ ہوتی، اور اس کی رسپیکٹ کی وجہ سے لوگ آپ کو کوئی رسپیکٹ دے رہے ہوتے ہیں. یعنی آپ کی عزت اس لیے کی جاتی ہے کہ آپ کسی دین کے سرکل میں ہوتے ہیں. یہاں اس بات کو ذہن میں رکھیں، کیونکہ خانہ کعبہ کے وہ متولی تھے اور سب لوگوں کو حج عمرہ کے لیے آنا پڑتا تھا. تو ارد گرد کے لوگوں کے جو قافلے تھے لوگ ان کو لوٹ لیا کرتے تھے. لیکن ایک ہمیشہ دین سے ایک اٹیچمنٹ ہوتی ہے نا، تو اس وجہ سے مکے والوں کے قافلے لوٹے نہیں جاتے تھے. یہ اللہ کی طرف سے ایک بلیسنگ تھی. اللہ تعالیٰ یہاں اس پہ اشارہ کر رہے ہیں کہ تمہیں یہ جو سردیوں اور گرمیوں میں جو تمہارے قافلے آتے جاتے تھے، اس کو جو لوٹا نہیں جاتا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ تم خانہ کعبہ کے متولی تھے، یعنی اللہ کے گھر کے متولی تھے. تو تمہیں فائدہ جو مل رہا ہے نا وہ دین سے مل رہا ہے. اور پھر کرنا کیا چاہیے؟ کیا عام زندگی میں یہ رول نہیں ہے کہ جس کا کھاؤ اس کا گن گاؤ؟ یا پھر یہ کہ وہی نا کہ جس سے فائدہ اٹھائے ایٹ لیسٹ اس کو نقصان تو نہ دے انسان. یہاں پر کیا ہو رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا گھر تھا خانہ کعبہ، اور اس کی وجہ سے ان کو ایک رسپیکٹ ملی، ان کے قافلے نہیں لوٹ گئے، ان کی تجارت فلورش کر رہی ہے. ان کو یہ کہا نا بھوک میں کھانا دیا، یعنی تجارت ہوئی تو کھانا بھی رہا اور پھر خوف بھی نہیں رہا. بہت بلا خوف ان کی ایک رسپیکٹ کی وجہ سے یہ اپنی تجارتی قافلے لاتے لے جاتے تھے. تو یہ فائدے ان کو دین پر ہونے کی وجہ سے ملے تھے.
تو اللہ تعالیٰ یاد دلاتے ہیں کہ اگر تم کو دین سے فائدہ مل رہا ہے تو تم دین کو فائدہ بھی پہنچاؤ، یعنی پھر تم ان فائدے کو اٹھا کے اس رب کی عبادت کرو۔ تو کیا جب ہم پڑھتے ہیں کہ بھائی لوگ حج عمرہ کے لیے آ رہے ہیں، ان کی یہاں نکاح ہوتا ہے، یہ طواف کرتے تھے، تو یہ عبادت تو کرتے تھے، تو جیسے کہ ہم نے شاید پہلے بھی کبھی ذکر کیا ہو کہ عبادت تو تھی، لیکن عبادت جو ہوتی ہے اس میں انہوں نے بدعات بہت سی ایجاد کر لی تھی، اور جس بدعات کو بہت اچھی طریقے سے سورہ الانعام میں جو اہل مکہ کی بدعات کو بہت اچھی طریقے سے کھولا گیا ہے، بتایا گیا ہے کہ دین ابراہیمی کی بچی کچی تعلیمات پر جو تم گزارا کر رہے تھے، تو اس میں تم نے سب کے نام تو رہ گئے، حج، نماز، روزہ ہے، حج ہے، ٹھیک ہے، ان کے پاس حج تھا، ان کے پاس جو ہے طواف بھی تھی، عمرہ بھی کر رہی ہے، اس طریقے سے صفا مروہ پہ جا رہے ہیں، یہ سارا کچھ تھا، صحیح تھی، اور یہ روزے بھی آپ دیکھیں تو دوسرے لوگ رکھتے تھے، قریش کا تو نہیں پتہ، لیکن عاشورہ کے بھی روزے رکھے جاتے، تو ہر عبادت کسی نہ کسی شکل میں موجود تھی، لیکن انہوں نے اس کو بگاڑ دیا تھا۔ کیا بگاڑا تھا کہ کوئی 300 سال پہلے ہی سارے واقعات ہونا شروع ہوئے تھے، جب جرہم قبیلہ چلا گیا تھا مکہ چھوڑ کر کے، اس کو بھگا دیا گیا تھا، اور زمزم بھی تقریباً ختم ہو چکا تھا، کنواں جو غائب ہو گیا تھا۔ تو اس کے بعد عمر بن لہی ایک شخص تھا جو بہت قافلے آتا لے جاتا رہتا تھا، آنا جانا اس کا بہت تھا دوسرے ممالک میں، تو وہ وہاں سے بت لے کر کے آیا تھا۔ پھر حال یہ ہوا تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو 360 خانہ کعبہ میں بت رکھے ہوئے تھے، اور یہی کہ جن کپڑوں میں تم جو ہے گناہ کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کپڑوں میں نہیں جانا چاہیے، ایسا کرو اس کپڑے کو ہی اتار دو۔ تو خانہ کعبہ کا برہنہ طواف کرتے تھے۔ نکاح کی شکلیں ان کی بہت عجیب عجیب سی تھیں، یعنی بڑے عجیب عجیب شرائط سے، ملٹیپل طرح کے، یعنی کئی انداز سے نکاح کیا جاتا تھا جو کہ اسلام کے لحاظ سے حلال نہیں تھا۔ تو عبادت کے طریقے انہیں بگاڑ دیے تھے۔ تو یہاں اشارہ دیا جا رہا ہے کہ جو ہے جس سے، یعنی اصل کہنے کی بات کیا ہے کہ جس دین سے تمہیں فائدہ ہو رہا ہے تو اس دین کو تم واپس دو۔ اس صورت کو ہم اپنے پر بہت زیادہ دیکھ سکتے ہیں، جہاں پر ہم اسپیشلی نارتھ امریکن کنٹریز میں جب ہم رہتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھار ہم مسجد کے قریب رہتے ہیں، اور مسجد کے قریب ہم رہتے ہی اس لیے ہیں کہ ہمارے بچوں کو اس کا فائدہ ہو اور بچے مسجد میں جا سکیں۔ تو دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ لوگ مسجد سے فائدہ تو پورا اٹھا رہے ہوتے ہیں، لیکن ذرا سی کوئی بات ہو تو کمپلین بھی بہت کرتے ہیں، یا پھر ان کو مسجد کے لیے جب کال آتی ہے کہ پیسے دیے جائیں، یا جیسے کہ ہوتا ہے کہ مسجد کو تو فنڈ پہ چلتے ہیں لوگوں کے نا، تو اس کے لیے بھی لوگ بہت زیادہ جذبات شو نہیں کرتے۔ ایک دفعہ میں کہیں گئی تھی، مسجد میں افطار ڈسپلے ہو رہا تھا، اس پر میں نے ایک پوسٹ بھی لکھی تھی، انشاءاللہ میں اس کو گروپ میں شیئر ضرور کروں گی۔ اس پہ یہی ایسے ہی لگ رہا تھا کہ لوگ کھانے پہ طرح طرح کے اعتراض کر رہے تھے، اور اس وقت روزے کی حالت بھی تھی میری، اور مجھے ایسے ہی فیل ہو رہا تھا، اس وقت مجھے یہ سورہ یاد آئی کہ ہم کب تک ایسا کریں گے کہ ہم فائدہ تو اٹھاتے ہیں اپنے مسلمان ہونے سے، ہم اپنے ہی بچے یہاں لانا چاہتے ہیں، تو پھر مسجد کی ہم کسی بھی مینجمنٹ کی برائی کیسے کرتے ہیں؟ تو یہ چیز ہمیں دیکھنی، کیونکہ اس سے کاسٹ کو فرق پڑتا ہے نا۔ آپ کا کاسٹ تو یہ کہ لوگ جمع ہوں، لوگ افطار کے لیے اپنے بچوں کو لے جاتے ہیں، یہاں پر بہت اچھا لگتا ہے، بچوں کو ایک بہت اچھا انوائرمنٹ ملتا ہے، اور ہم سب چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جیسے بہت اچھی سحری، افطار، نماز، تراویحوں کا ایک یہ ہوتا تھا، تو یہاں پر بھی، اور اس کے لیے ہم نے مسجدیں بنائی، ہم بچوں کو لے کے جاتے ہیں، لیکن ذرا سی مینجمنٹ میں کوئی پرابلم آئے تو لوگ شور مچاتے ہیں۔ تو بظاہر ایسے ہی لگ رہا تھا کہ ہم فائدہ تو اٹھا رہے ہیں لیکن ہم واپس دینا نہیں چاہ رہے۔ تو یہ سورہ ایک مزاج بھی بتا رہی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کو فائدہ پہنچ رہا ہے تو اس کو ریٹرن میں، اسپیشلی دین کے نام پہ، تو دین کے نام پہ صرف فائدے اکٹھے نہیں کرنے چاہیے، بلکہ دین کے لیے جو قربانیاں ہیں وہ بھی دینے کے لیے ہر دم تیار رہنا چاہیے۔ اور دین تو سراسر قربانی ہی کے لیول پر ہی ایکسیپٹ ہوتا ہے۔ اگر ہم قربانی نہ دیں اور دین سے صرف فائدہ اٹھانا چاہیں تو ہم یہ جانتے ہیں نا، یہ تو ہیپوکریسی ہے۔ مومن کی پہچان تو ہوتی ہی اخلاص سے اور قربانی سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ یہیں تک انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کے آنے اور رہنے کا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان